बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बा की तबीयत आज भी ठीक न थी, इसलिए वो दुकान न खोल सकते थे। अम्मा ने दुकान की चाबी मेरे हवाले की और खोलने का कहा। मैं बचपन से ही अब्बा के साथ दुकान पर बैठा था, इसलिए दुकान चलाना मेरे लिए मुश्किल न था। यूसुफ मोहल्ले में अब्बा की सब्जी की दुकान थी। ये कोई बहुत बड़ा बाजार न था, छोटा सा एक बाजार था जिसमें थोड़ी सी दुकानें थीं, क्योंकि ये एक कस्बे का बाजार था। हमारी दुकान इस बाजार की सबसे आखिरी दुकान थी। इससे आगे आबादी ना थी। कच्ची जमीन पर बहुत सी खारदार झाड़ियां उगी हुई थी। नौजवान लड़कों ने क्रिकेट खेलने के लिए बहुत सी झाड़ियां काटकर फेंक दी थी और एक मैदान तैयार कर लिया था। लेकिन शाम के बाद इस तरफ कोई ना जाता था, क्योंकि इस कच्ची जमीन या क्रिकेट के मैदान से आगे घना जंगल शुरू हो जाता था। इस जंगल के बारे में बहुत सी बातें भी मशहूर थीं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर रात के वक्त कुछ मावराई यानी जिन्नाती मखलूक भी देखी थी। मुझे इन सब बातों पर यकीन न आता था। अब्बा जान तो असर के बाद दुकान बंद करके घर चले जाते थे, लेकिन मैं शाम तक और अंधेरा फैलने के बाद ही दुकान बंद करके घर जाता था। अक्सर तो सारे दुकानदार मुझसे पहले ही दुकानें बंद कर देते थे और मुझे भी दुकान वक्त पर बंद करने का कहते रहते थे। अब्बा को मौसमी बुखार हुआ था, लेकिन वो बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब न हुए थे। दुकान पर पाबंदी से बैठना मुझे पसंद न था। मैं दोस्तों के साथ घूमने फिरने और खेल कूद करना पसंद करता था। इस दुकान की वजह से दोस्तों के साथ मिलना और खेलना तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। मैं दिल से दुआ करता था कि अब्बा जान जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और आज़ादी से जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन मैं इस बात से बेखबर था कि कातिब तकदीर, तकदीर लिखने वाले ने मेरे लिए क्या सोच रखा है। शाम हो चुकी थी। मेरी दुकान के सामने वाली दुकान करियाना की थी और वो दुकानदार भी मेरी वजह से दुकान देर से बंद करने लगा था। दिलावर मगरिब की आजान होने वाली है, दुकानें बंद करते हैं ताकि बाजमात नमाज अदा कर सकें, अली ने मुझसे कहा। तो मैंने भी इस बात में सर हिला दिया और सामान उठाकर दुकान के अंदर रखने लगा। मगरिब की नमाज करीबी मस्जिद में बाजमात अदा करने के बाद मैं अपने दोस्त जब्बार से मिलने उसके घर पहुंच गया। बहुत दिनों से मैंने उसे देखा न था। यूसुफ मोहल्ले में रहने वाले मेरे बाकी दोस्त दिन में, शाम में या किसी भी वक्त मुझसे मिलने के लिए दुकान पर आ जाते थे, लेकिन जब्बार पिछले कई दिनों से मैंने देखा ही नहीं था। कोई भी इस बारे में न जानता था कि वो किधर है। जब्बार मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त था। उसके वालिद का बड़े बाजार में कपड़े का कारोबार था। वो माली तौर पर एक खुशहाल खानदान से ताल्लुक रखता था। यही वजह थी कि बाकी सब दोस्त उससे कुछ फासले पर ही रहते थे। जब्बार भी इस बात से बखूबी वाकिफ था कि उसके खानदान का शुमार इस इलाके के अमीर लोगों में होता है। वो भी बहुत कम दोस्त बनाता था। मेरा तो वो बचपन का दोस्त था। आंटी कैसी हैं आप? बहुत दिनों से जब्बार नजर नहीं आ रहा। मैं उसी से मिलने के लिए आया हूं। दरवाजे पर जब्बार की अम्मी आई तो सलाम करने के बाद मैंने पूछा, बेटा जब्बार तो बहुत दिनों से बीमार है, अच्छा हुआ तुम आ गए। इस वक्त वो अपने कमरे में है, तुम मेरे साथ उसके कमरे में ही आ जाओ। आंटी ने एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। मैं हमेशा उसके घर से बाहर ही खड़ा रहता था, या कभी कभी वो मुझे अपने ड्राइंग रूम में बिठा लेता था। कुछ झिझकते हुए मैं जब्बार की अम्मी के पीछे चलते हुए जब्बार के कमरे में आ गया। जब्बार अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। क्या हुआ है जब्बार? तुम कब से बीमार हो? उसके करीब खड़े होकर मैंने पूछा। अल्लाह का शुक्र है कि अब काफी बेहतर हूं। तू सुना कैसा है? जब्बार ने बेड के साथ टेक लगाते हुए पूछा। उठने की कोशिश मत करो, लेटे रहो। हाथ के इशारे से मैंने उसे उठने से मना किया। पता नहीं बेटा इसे क्या हो गया है। 2-3 दिन तक ये मुसलसल बुखार में मुब्तला रहा और ना जाने किस चीज से डर जाता था। मौलवी साहब से दम करवाया है तो ही ये कुछ बेहतर हुआ है। मौलवी साहब कहते हैं कि ये डर गया है। आंटी ने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। ये कोई लड़की थोड़ी है जो डर गया था। सोफे पर बैठते हुए मैंने मुस्कुराकर कहा। मेरी बात सुनकर जब्बार के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। पता नहीं बेटा,
اس نے تو مجھے بہت پریشان کیا ہوا ہے۔ آنٹی نے جواب دیا۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ تم اس کے پاس بیٹھو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ آنٹی نے یہ کہا اور میری کچھ سنے بغیر ہی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اماں اور ابا میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس لیے میں یہاں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ آنٹی کیا کہہ رہی تھی؟ تم مجھے خود بتاؤ کہ ایسا کیا واقعہ ہوا ہے کہ تم ڈر ہی گئے؟ آنٹی کے جانے کے بعد میں نے جبار سے پوچھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور میں حیران ہوں کہ تمہیں کبھی کچھ نہیں ہوا۔ جبار نے حیران نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر میں بھی حیران ہو گیا تھا۔ کیا مطلب ہے مجھے کبھی کچھ نہیں ہوا؟ نہ سمجھی کے اندر میں نے اس سے پوچھا، ایک ہفتہ پہلے شام سے تھوڑا پہلے میں تجھ سے ملنے کے لیے گھر سے باہر جانے لگا تو اچانک ہی شہر سے آپی اور اس کا خاوند آ گیا۔ ان سے ملتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ تم دیر سے دکان بند کرتے ہو، اس لیے میں بغیر کچھ سوچے سمجھے تمہاری دکان کی طرف چل پڑا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے میں گانے سنتے ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے اس طرف توجہ ہی نہ دی کہ تمہاری دکان بند ہے یا نہیں۔ اگر میں دور سے دیکھ لیتا تو کبھی بھی دکان پر نہ پہنچتا۔ یہی تو میری غلطی تھی۔ جب میں تمہاری دکان پر پہنچا تو ایک عورت دکان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اچانک سے اس سنسان جگہ پر ایک عورت کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، یا مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ کوئی عورت اس وقت تمہاری دکان کے سامنے کیا کر رہی ہے۔ وہ عورت ایک بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، اس لیے میں کوشش کر کے بھی اسے پہچان نہ سکا کہ وہ عورت کون ہے، ہمارے گاؤں کی ہے یا کسی اور گاؤں کی۔ وہ عورت دروازے کی طرف منہ کیے کھڑی تھی اور اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ اس کے قریب پہنچ گیا تب بھی اس نے میری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ آپ کون ہیں اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے خود ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی میری طرف مڑ کر دیکھا۔ میں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا، تب بھی وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئی اور نہ ہی میرے سوال کا جواب دیا۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو اس کا چہرہ دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ خوف کے مارے میں وہیں منجمد ہو گیا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن میری ٹانگیں تو زمین سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اتنی ہمت نہ تھی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکوں۔ جبار نے خوف زدہ انداز سے کہا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عورت کا چہرہ دیکھ کر وہ کیوں ڈر گیا۔ ایسی کیا بات تھی اس عورت میں کہ تم اتنے زیادہ ڈر گئے تھے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ عورت انسان نہیں بلکہ کوئی چڑیل تھی اور اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ پر 2 سرخ رنگ کے سوراخ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر بھی ایک آنکھ تھی اور کان بہت بڑے تھے۔ اچانک ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گئی اور میں نے اونچی آواز میں کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا اور واپسی کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میں کسی مصیبت میں نہیں پہنچا اور خیر و عافیت سے اپنے گھر واپس پہنچ گیا ہوں، لیکن میرا خوف کسی طرح بھی کم نہ ہو رہا تھا اور پھر میں شدید بخار میں مبتلا ہو گیا۔ جبار نے اپنے ساتھ رونما ہونے والا واقعہ سنایا جو میرے لیے بھی بہت حیران کن تھا۔ میں بچپن سے ابا کی دکان پر بیٹھتا تھا، آج تک میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ رونما نہ ہوا تھا اور نہ ہی مجھے کبھی کوئی احساس ہوا تھا کہ میرے ارد گرد کوئی دوسری مخلوق موجود ہے۔ مجھے جبار کی بات پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو اور اب اس واقعہ کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں نے جبار کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ جبار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ابھی میں بہت جلدی میں ہوں کیونکہ اماں ابا کو نہیں پتا کہ میں تمہاری طرف آیا ہوں اور وہ دونوں بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آنٹی سے معذرت کر لینا، میں پھر کبھی آیا تو ضرور چائے پی کر کھانا کھا کر جاؤں گا۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے میں نے جبار سے کہا، نہیں ابھی بیٹھ جاؤ، امی کھانا لے کر آ رہی ہیں، وہ بہت ناراض ہوں گی۔ جبار نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں نے اپنی مجبوری سے آگاہ کیا کہ اماں اور ابا بہت پریشان ہوں گے
اور میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے آج میں کھانا کھائے بغیر جا رہا ہوں۔ دوبارہ جب بھی آؤں گا ضرور کھاؤں گا۔ بہت مشکل سے جبار راضی ہوا اور میں وہاں سے گھر آ گیا۔ ابا اور اماں سچ میں بہت پریشان ہو رہے تھے۔ میں نے انہیں یہ تو بتایا کہ میں جبار کے گھر گیا تھا، وہ بیمار ہے، لیکن اصل بات انہیں ہرگز نہ بتائی تھی۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتے۔ اگر ابا کو ایسی کوئی بات پتہ چلتی تو وہ مجھے دکان ختم کرنے کا بھی کہہ سکتے تھے، اور یہ دکان ہی ہماری آمدنی کا واحد ذریعہ تھا۔ مجھے جبار کی بات پر یقین نہ آ رہا تھا۔ نہ جانے مجھے ایسے کیوں لگ رہا تھا کہ جبار نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مجھے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا۔ اگلے روز میں دکان پر گیا تو مجھے ہر چیز معمول کے مطابق ہی دکھائی دی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار جبار کے ساتھ ہونے والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ عورت بھی آ رہی تھی جو رات کے اندھیرے میں نہ جانے میری دکان پر کیوں آئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو اور کوئی سبزی یا فروٹ لینے کے لیے میری دکان پر آئی ہو۔ اچانک ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا۔ میں اس واقعے کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بار بار میرا ذہن اسی طرف جا رہا تھا۔ آج سر شام ہی میں نے دکان بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ میرے دل میں بھی خوف جنم لے چکا تھا۔ دکان بند کرنے سے پہلے ایک شاپر میں صاف ستھرے پھل ڈال کر میں نے دکان کی دیوار کے ساتھ رکھ دیے۔ میرے ذہن میں یہ خیال نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں آنے والی اس عورت کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی۔ آج تو بہت جلدی دکان بند کر دی ہے، کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ سامنے والے دکاندار نے مجھے دکان بند کر کے جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ جانا تو کہیں بھی نہیں ہے، بہت دنوں سے گھر دیر سے جاتا ہوں تو اماں اور ابا دونوں ناراض ہوتے ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں۔ آج اس لیے دکان جلدی بند کر رہا ہوں تاکہ ان دونوں کو راضی کر سکوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور گھر کی راہ لی۔ آج میرے جلدی گھر آنے پر اماں اور ابا دونوں ہی خوش ہو گئے تھے۔ اماں شام کا کھانا بنا رہی تھیں، اس لیے میں ابا سے باتیں کرنے لگا۔ ابا جان، آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے سبزی کی یہ دکان چلاتے ہوئے؟ میں نے ابا سے پوچھا۔ میں 20 سال سے یہ دکان چلا رہا ہوں، ابا نے جواب دیا۔ کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے آپ ڈر گئے ہوں؟ میں نے عام سے لہجے میں اپنا سوال پوچھا، لیکن وہ گھبرا گئے۔ کیوں؟ تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو؟ ابا نے جلدی سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو صرف اس لیے پوچھا ہے کیونکہ سب دکاندار مجھے خبردار کرتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے ہی دکان بند کر لیا کرو۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ سرے شام ہی سب دکاندار اپنی دکانیں بند کر کے چلے جاتے ہیں، میں نے وضاحتی انداز میں کہا۔ میں جانتا تھا کہ ابا جان میری بات سنتے ہی گھبرا جائیں گے۔ اگر تمہیں کوئی بھی مسئلہ پیش آیا تو مجھے ضرور بتانا، ابا جان نے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شاید وہ اس بات کا اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ میں ان سے جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں آپ ہی کو بتاؤں گا، آپ کے علاوہ اور کون ہے جسے میں بتا سکتا ہوں؟ میں نے جلدی سے جواب دیا۔ اپنا خیال رکھا کرو اور دکان جلدی بند کر کے گھر آ جایا کرو، ابا نے ایک بار پھر سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی عجیب یا ڈراؤنا واقعہ پیش آیا ہے؟ میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ نہیں بیٹا، 20 سال سے میں یہ دکان چلا رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ کبھی کوئی عجیب یا خوفناک واقعہ پیش نہیں آیا، ابا نے جواب دیا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو پھر آپ گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ بس بیٹا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری دکان سے آگے جو جنگل شروع ہوتا ہے اس میں عجیب و غریب قسم کی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ یہ خلائی مخلوق صرف جنگلی درندے ہی نہیں بلکہ ماورائی جناتی مخلوق بھی ہیں۔ اگر غلطی سے بھی کوئی شخص شام کے بعد اس جنگل کی طرف چلا جائے تو اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ ایسے بہت سے واقعات اس علاقے میں رونما ہو چکے ہیں، اس لیے میں بھی عصر کی نماز سے پہلے ہی دکان بند کر دیتا ہوں۔
ابا نے تفصیل سے جواب دیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جنات روشنی سے ڈرتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے ابا سے پوچھا، یہ تو میں نہیں جانتا کہ جنات روشنی سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شام کے وقت گھر میں روشنی کرنے کے بعد دروازے اچھی طرح سے بند کر لو، اور چھوٹے بچوں کو شام کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنے دو، کیونکہ شام کے وقت جنات اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہوتے ہیں، اور جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آتشی مخلوق ہوتی ہیں۔ اس مخلوق میں شیطانی صفت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ شام کے وقت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اس لیے میں شام ہونے سے پہلے ہی دکان بند کر کے گھر واپس آ جاتا تھا۔ ابا نے مجھے سمجھانے کے لیے حدیث کا حوالہ دیا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ شام کے وقت دروازے بند کر دیے جائیں، جبکہ خاندان کی بزرگ عورتوں سے سنا ہے کہ شام کے وقت گھر کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے اور گھر میں رونق بھی آتی ہے۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، بیٹا یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، اب باتیں ہی کرتے رہو گے یا ماں کے ساتھ کچن میں کچھ مدد بھی کرو گے؟ وہ اکیلے ہی کام کرتی رہتی ہے۔ ابا نے مجھے اماں کی مدد کرنے کے لیے کہا تو میں کچن میں آ گیا۔ اماں کھانا بنا چکی تھیں اور اب برتنوں میں رکھ رہی تھیں۔ میں ان کے ساتھ کھانے کے برتن ابا کے کمرے میں رکھنے لگا۔ صبح سویرے دکان کھولنے کے بعد میں معمول کے مطابق کام کرنے لگا۔ سبزی اور پھلوں کی ٹوکریاں سامنے سجانے کے بعد اچھی طرح سے دکان میں جھاڑو دیا اور صفائی کی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں اس شاپر کا خیال آیا جس میں پھل ڈال کر دکان سے باہر دیوار کے ساتھ رکھ گیا تھا۔ تیز تیز قدموں سے میں دکان سے باہر نکلا اور دکان کی دیوار کو دیکھنے لگا جہاں میں پھل والا شاپر رکھ کر گیا تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ جس جگہ پر میں نے پھل والا شاپر رکھا تھا اس جگہ اب شاپر نہ تھا۔ اگر صرف شاپر بیگ غائب ہوتا تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، کوئی جانور بھی اس شاپر میں موجود خوراک کھا سکتا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس جگہ پر سرخ گلاب کے پھول بکھرے پڑے تھے۔ پھلوں والا شاپر جو بھی اٹھا کر لے گیا تھا وہ اس جگہ پر پھول رکھ گیا تھا۔ شام کے وقت اس طرف گاؤں کے کسی بھی شخص کا آنا ممکن نہ تھا۔ پھر یہ کون کر سکتا ہے؟ دکان کے اندر واپس آ کر میں نے سوچا، آج گاہکوں کے ساتھ بھی بات کرنے کا جی نہ چاہ رہا تھا۔ دھیان تھا کہ بار بار ان پھولوں کی طرف ہی جا رہا تھا۔ مجھے ان پھولوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ ابھی تک تازہ اور خوشبودار دکھائی دیتے تھے۔ پھول میں اٹھا نہ سکا تھا۔ گاہکوں اور باقی دکانداروں کے ساتھ باتیں کرتے اور ہنسی مذاق کرتے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا تھا، کیونکہ آج میں بہت الجھا ہوا اور پریشان تھا۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے دکان کا شٹر آدھا بند کیا۔ باجماعت نماز ادا کر کے جب میں واپس دکان پر آیا تو ایک اور حیرت انگیز واقعہ میرا منتظر تھا۔ میری کرسی کے بالکل سامنے ہی سرخ گلاب کے پھول پڑے ہوئے تھے۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے ان پھولوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا اور میں دوڑتا ہوا دکان سے باہر نکلا اور دیوار کے ساتھ وہ جگہ دیکھنے لگا جہاں پھول پڑے ہوئے تھے۔ میری توقع کے عین مطابق وہ جگہ اب خالی تھی اور پھول وہاں نہ پڑے تھے۔ پھول انتہائی خوبصورت اور خوشبودار تھے، لیکن مجھے ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ میری دکان پر آیا ہو اور دکان بند ہونے پر میرا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر گھومنے لگا ہو اور پھر پھولوں پر نگاہ پڑنے پر اٹھا کر میرے ٹیبل پر رکھ دیے ہوں۔ میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ سامنے والے دکاندار سے میں نے پوچھا کہ میری غیر حاضری میں یہاں پر کوئی گاہک تو نہیں آیا تھا، جس پر اس نے بتایا کہ جب میں نماز پڑھنے گیا ہوا تھا تو اس نے کسی کو بھی آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شام کو دکان بند کرنے سے پہلے پہلے میں نے دوبارہ فروٹ اور سبزیاں ایک شاپر میں ڈال کر دکان کی دیوار کے ساتھ رکھ دی۔ اگلی روز جب میں دکان پر آیا تو میں نے سب سے پہلے اسی جگہ کو دیکھا جس جگہ پر میں نے پھل رکھے تھے۔ آج بھی وہی منظر تھا، پھل غائب تھے اور وہاں پر پھول رکھے ہوئے تھے۔
اس بات کا تو مجھے یقین تھا کہ شام کے بعد اس طرف کوئی انسان تو نہیں آتا، کیونکہ سارا علاقہ اس بات سے واقف ہے کہ اندھیرا پھیلتے ہی یہاں پر دوسری مخلوقات دیکھنے کا بہت سے لوگوں نے بتایا، اس لیے لوگ شام ہونے کے بعد اس طرف نہ آتے تھے۔ اب مجھے جبار کے ساتھ رونما ہونے والا واقعہ سچا محسوس ہوتا تھا، لیکن میرا دل و دماغ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں ہر روز دکان بند کرنے سے پہلے خود سبزی اور فروٹ شاپر میں ڈال کر دیوار کے ساتھ رکھ دیتا تھا۔ ہر روز ہی ایسا ہوتا تھا کہ اس جگہ پر پھول پڑے ہوتے اور پھل اور سبزیاں غائب ہوتی۔ میں نے کبھی ان پھولوں کو ہاتھ نہ لگایا تھا، لیکن جب میں ظہر کی نماز با جماعت ادا کر کے واپس آتا تو وہ پھول میری کرسی کے سامنے ٹیبل پر رکھے ہوتے۔ پھولوں کی خوشبو سے میری دکان ہر وقت مہکتی رہتی تھی۔ ابا کی طبیعت اچانک ہی بہت خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں شہر لے کر جانا پڑا۔ انہیں اچانک ہی فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ان کی طبیعت بہت روز تک خراب رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اور اماں کو ہاسپٹل میں ہی رکنا پڑتا تھا۔ اس دوران میں اپنے گاؤں سے باہر تھا، اس لیے دکان نہیں کھول سکتا تھا۔ 10 دن کے بعد ابا کی طبیعت کچھ سنبھلی تو ہمیں ہسپتال سے گھر بھیج دیا گیا۔ اللہ کا شکر تھا کہ اب وہ کافی بہتر تھے۔ بہت دنوں کی غیر حاضری کے بعد میں دکان کھولنے کے لیے گیا تو مجھے یقین تھا کہ انتہائی گندی ہوگی، لیکن جب میں نے دکان کھولی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دکان تو شیشے کی طرح چمک رہی تھی۔ 10 دن کی غیر حاضری کے بعد دکان کی گندی حالت کے بارے میں سوچ رہا تھا اور میرا خیال تھا کہ پورا دن ہی دکان کی صفائی میں گزر جائے گا، لیکن یہاں تو کچھ ایسا نہ تھا۔ دکان بالکل صاف ستھری تھی اور خراب ہو جانے والی سبزیاں اور فروٹ ایک تھیلے میں ڈال کر ایک کونے میں رکھے ہوئے تھے۔ میری کرسی کے سامنے ٹیبل پر سرخ گلاب کے پھولوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنے روز گزر جانے کے بعد بھی پھول بالکل تازہ تھے اور پوری دکان گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ 10 دن سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، لیکن پھول ابھی تک مرجھائے نہ تھے۔ نہ جانے یہ کس قسم کے پھول ہیں۔ میں نے حیرت سے سوچا، دکان کی چابی تو میرے پاس تھی اور تالا بھی میں نے خود کھولا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی شخص دکان کھولے بغیر ہی صفائی کر سکے؟ اپنی صاف ستھری دکان دیکھتے ہوئے میں نے حیرت سے سوچا۔ میں پریشانی سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ سامان دینے والی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر میں دکان سے باہر آ گیا۔ گاڑی سے سامان اتروانے کے بعد میں ترتیب سے رکھنے لگا۔ آس پاس کے دکاندار ابا جان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے میرے پاس آ رہے تھے۔ وہ سب نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے تھے۔ میں بہت زیادہ الجھا ہوا تھا۔ ہمارے علاقے میں صرف یہی سبزی کی دکان تھی، اس لیے دکان کھلتے ہی بہت سے لوگ سبزی خریدنے کے لیے آنے لگے۔ میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود میں خوفزدہ اور غیر مطمئن تھا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی۔ میں شام کو دیر تک دکان کھولنا چاہتا تھا، لیکن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے دکان بند کی اور گھر آ گیا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا احساس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ ابا کی خیریت دریافت کرنے کے لیے عزیز و اقارب کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ گھر آ کر میں بھی بہت مصروف تھا، لیکن میرا دل بہت اداس اور پریشان تھا۔ اللہ کا شکر تھا کہ ابا کی طبیعت کافی بہتر تھی، اس لیے اب میں معمول کے مطابق دکان کھولنے لگا تھا۔ ان دنوں مجھے یوں احساس ہو رہا تھا کہ میرے علاوہ بھی دکان میں کوئی اور موجود ہوتا ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ سبزی لینے آئی تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچانک ہی ہوا کا ایک زوردار جھونکا مجھے چھو کر گزرا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت درخت بالکل ساکت تھے، کوئی پتا بھی نہ ہلتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دکان پر آئی ہوئی عورت کی طرف دیکھا، لیکن وہ سبزی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر ان سب واقعات کے بارے میں سوچنے لگا جو ابھی تک رونما ہو چکے تھے، لیکن یہ سب میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آتی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک ہی مجھے چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنائی دی۔ آواز بالکل میرے کان کے قریب سنائی تھی، اس لیے میں
हड़बड़ा गया। कौन है? हैरान नजरों से दुकान के चारों अतराफ में देखते हुए मैंने पूछा, लेकिन कोई जवाब सुनाई न दिया। तो मैंने अपना वहम समझा और सर झटक कर बैठ गया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे दुकान के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। यूं महसूस हो रहा था कि कोई बहुत धीरे धीरे दुकान के फर्श पर चल रहा है। मैं मतलाशी निगाहों से हर तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी दिखाई न दे रहा था। कौन है? अगर कोई यहां पर मौजूद है तो मेरे सामने आ जाए, मैंने ऊंची आवाज से कहा। मैं बहुत देर तक जवाब का मुंतजिर रहा। अब कदमों की आवाज सुनाई देना बंद हो चुकी थी, लेकिन मैं जवाब का मुंतजिर ही रहा। मुझे कोई जवाब सुना ना दिया, ना ही कोई मेरे सामने नमूदार हुआ। चूड़ियों की आवाज और कदमों की आवाज से यूं महसूस होता था कि इस दुकान में आने वाला वजूद किसी मर्द का नहीं, बल्कि कोई औरत है। दुकान बंद करने का वक्त हुआ तो अचानक ही मुझे कुछ याद आया। एक शॉपर में थोड़े से फल डालकर मैंने दुकान की दीवार के साथ रख दिए और दुकान बंद करके घर आ गया। डॉक्टर के कहने के मुताबिक अब्बा के मुतासिर हो जाने वाले टांग और बाजू की एक्सरसाइज भी करवाता था। अच्छे इलाज और ख्याल रखने की वजह से अब्बा बेहतरी की तरफ जा रहे थे। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। अम्मा और अब्बा ही मेरे लिए सब कुछ थे। मेरा और कोई बहन भाई भी ना था, इसलिए अम्मा और अब्बा के सिवा दुनिया में और किसी चीज की जरूरत ही महसूस न करता था। गांव के लोग जल्द सो जाने और सुबह जल्द उठने के आदी होते हैं, इसलिए मैं भी रात को जल्दी सो जाता था और सुबह नाश्ता करने के बाद दुकान पर आ जाता था। हस्बे मामूल मैं दुकान पर आया तो सबसे पहले उस जगह पर देखा जहां पर शॉपर में फल डाल कर रखे थे। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक फल वहां पर मौजूद न थे और सुर्ख गुलाब के फूल पड़े हुए थे। मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि यहां से फल उठाकर ले जाने वाला कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये कोई दूसरी मखलूक है। बहुत दिनों से मुझे दुकान पर किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, लेकिन अभी तक मैंने किसी को नहीं देखा था। अब मुझे आंख मिचोली के इस खेल में मजा आने लगा था। ये मखलूक चाहे किसी भी कबीले से ताल्लुक रखती हो, मुझे अभी तक कोई नुकसान न पहुंचाया था। इससे ये वाज़ेह तौर पर समझ आता था कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये सब सोचकर मैं अपने दिल को तसल्ली दे रहा था और अपने अंदर के खौफ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। सुबह सवेरे गाहक बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए मुझे किसी दूसरे शख्स की मौजूदगी का एहसास ना होता था। ज़ोहर की नमाज अदा करके वापस आया तो गुलाब के फूलों में इजाफा हो चुका था। एक खूबसूरत खुशबू मेरे नथनों से टकराई। ये गुलाब के फूलों की खुशबू न थी, बल्कि कोई और मशहूर कर देने वाली लेडीज परफ्यूम की खुशबू थी। धीरे धीरे कदम उठाकर चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, यानी कि दुकान के अंदर कोई आ चुका था या आ चुकी थी। चलने के अंदाज और परफ्यूम से मुझे इस बात का अंदाजा तो हो चुका था कि ये एक औरत है। मैंने इससे दो टोक बात करने का फैसला कर लिया। कौन हो तुम? मेरे सामने क्यों नहीं आती? मैंने किसी की मौजूदगी का एहसास करते हुए कहा। बहुत देर तक दुकान में चारों तरफ देखते हुए जवाब का इंतजार करता रहा, लेकिन खामोशी ही छाई रही। तुम कौन हो? मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, मैंने नरम लहजे से कहा और जवाब का इंतजार करने लगा। एक नस्वानी हंसी की आवाज मुझे सुनाई दी तो हल्की सी मुस्कुराहट मेरे लबों पर आ गई। अजीब बात तो यह थी कि मुझे बिल्कुल भी खौफ महसूस ना हो रहा था। मैं जानता हूं कि तुम एक लड़की हो, मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, एक बार फिर मैंने इसरार करते हुए कहा। खनकती हंसी की आवाज तो सुनाई देती थी, लेकिन नजर नहीं आता था। बहुत दिन गुजर गए हैं तुम्हें ये आंख में चोली खेलते हुए, अब सामने आ जाओ, मैंने मुस्कुराते हुए दाएं बाएं देखते हुए कहा। मुझे उम्मीद न थी कि वो मेरे सामने नमूदार होगी, लेकिन अचानक ही दुकान में रखे हुए एक स्टूल पर वो नमूदार हुई। उसे देखकर तो मैं पलकें झपकना भूल गया और मबहूत अंदाज में उसे देखने लगा। उसमें कोई शक नहीं कि इससे खूबसूरत लड़की आज से पहले मैंने कभी न देखी थी। खूबसूरत सी फराक पहने जेवरात में लदी हुई वो कोई दुल्हन दिखाई दे रही थी।
कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? क्यों मेरी दुकान पर बार बार आती हो? मैं उसे देखकर अपने होशो हवास खोने लगा था, लेकिन खुद पर काबू पाते हुए मैंने उससे पूछा, मेरा नाम जरगोना है और मैं यहाँ करीब ही रहती हूँ। उसने जवाब दिया। उसकी आवाज मेरे कानों में रस घोलने लगी थी। उसकी शक्ल सूरत की तरह आवाज भी बहुत खूबसूरत थी। जरगोना, तुम बार बार मेरी दुकान पर क्यों आती हो? मैंने अपनी दिली कैफियत छुपाते हुए उससे पूछा। मेरा जी चाह रहा था कि वो मेरे सामने बैठी रहे और मैं उसे देखता रहूं। तुम मुझे मजबूर करते हो अपनी दुकान पर आने के लिए, इसलिए मैं बार बार आ जाती हूं। एक खूबसूरत अंदाज से उसने मुझे जवाब दिया। क्या मतलब है कि मैं तुम्हें मजबूर करता हूं? आज पहली बार मैं तुमसे मिल रहा हूं। मैं तुम्हें कैसे मजबूर कर सकता हूं कि तुम मेरी दुकान पर आओ? मैंने हैरान होते हुए पूछा। मैं एक बार तुम्हारी दुकान पर आई थी, लेकिन दुकान बंद हो चुकी थी। मैं बगैर इजाजत कोई चीज दुकान से उठाना ना चाहती थी, इसलिए खाली हाथ वापस लौट गई। उस दिन के बाद तुम हर रोज मेरे लिए शॉपर में फल डालकर दुकान से बाहर रख देते थे। बस तुम्हारे अच्छे इखलाक की वजह से ही रोज तुम्हें देखने के लिए आती हूं। पुरशौक निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उसने जवाब दिया। अच्छा, तो वो तुम हो जो हर रोज फल उठाकर ले जाती और वहां पर सुर्ख गुलाब रख देती हो? एक बार फिर हैरान होते हुए मैंने पूछा। जबान से जवाब देने की बजाय उसने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि तुम मेरी दुकान पर क्या लेने आई थी। क्या जिन्नात को भी चीजों की जरूरत होती है? मैंने उससे पूछा। जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक है। हमें भी बहुत सी चीजों की जरूरत होती है। उस रोज शाम के वक्त मैं तुम्हारी दुकान पर इसलिए आई थी कि हमारी एक खास मुलाजमा का बच्चा बीमार था और फल खाने की जिद कर रहा था। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो उसे सुबह ला कर देगी, लेकिन बच्चा जिद कर रहा था कि वो अभी खाएगा, इसलिए मुझे तुम्हारी दुकान पर आना पड़ा। उसने तफसील से जवाब दिया। मेरे लिए ये और भी हैरान कुन था कि जिन्नात को भी चीजों की जरूरत पड़ती है और वो इजाजत भी लेते हैं। मैंने उसके सामने अपनी उस सोच का इजहार किया तो वो मुस्कुराने लगी। जैसे मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहने वाले लोग दुनिया में एक तरफ आबाद हैं, इसी तरह जिन्नात भी दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और दूसरे मज़ाहिब के लोग बहुत कम तादाद में आबाद हैं, इसी तरह उस जगह पर जिन्नात मुसलमान ही बसते हैं। दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्नात की तादाद बहुत कम है। आज का दिन तो सिर्फ इंकशाफात का दिन था। क्या तुम मुसलमान हो? उसकी बात सुनकर मैंने हैरत का इजहार किया और उससे पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, बल्कि हमारा सारा कबीला मुसलमान है। उसने फखरिया अंदाज से जवाब दिया। अचानक ही एक आदमी दुकान पर सब्जी लेने के लिए आया तो मैं परेशान हो गया, लेकिन जरगूना बहुत मुतमईन अंदाज में बैठी हुई थी। वो शख्स सब्जी लेकर वापस चला गया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी दिखाई नहीं देती, इसलिए बेफिक्र रहा करो, उसने मुझे समझाते हुए कहा। यह सुनकर मैंने शुक्र अदा किया, वरना मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो शख्स लोगों को मेरे बारे में ना जाने क्या बताता रहेगा। किसी की किरदार कुशी करना तो मुश्किल काम नहीं होता। हर शख्स इस काम में माहिर है। तुम अपने घर से बाहर हो, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें तलाश नहीं करते होंगे? मैंने उससे एक और सवाल पूछा। मैं अपने घर में अपने पूरे खानदान के साथ रहती हूँ। अगर बहुत देर तक मैं घर से गैर हाजिर रहूं तो घर में सब परेशान हो जाएंगे, उसने संजीदा अंदाज से जवाब दिया। मैं उसके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन वो वापस जाना चाहती थी। मैं कल तुमसे दोबारा मिलने के लिए आऊंगी। इस वक्त मैं अपने घर जा रही हूँ, उसने कहा और एकदम से गायब हो गई। उसके जाने के बाद हर चीज मुझे वीरान और फीकी लगने लगी थी। मेरा दिल बहुत बेचैन हो गया था। सारी रात बेचैनी से और करवटें बदलते गुजर गई। सुबह मामूल से जल्दी ही मैं बिस्तर से उठ गया। दुकान पर जाने की मुझे बहुत जल्दी थी, इसलिए नाश्ता करके मैं सीधा दुकान पर आ गया। बहुत बेचैनी से उसका इंतजार करने लगा।
पहली नज़र में ही वो मेरे दिल को भा चुकी थी, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि उस मोहब्बत का क्या अंजाम होगा। दिन के वक्त अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि दुकान के अंदर कोई और भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैंने मोहब्बत भरे अंदाज से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। इसी स्टूल पर नमोदार होते हुए उसने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया। बहुत देर कर दी तुमने आने में, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसे देखते ही शिकवा खुद ही मेरे लबों पर आ गया। अब मैं हर वक्त ही इस दुकान पर नहीं बैठ सकती, और भी बहुत से काम होते हैं। उसने शोख निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। जिन्नात के क्या काम होते हैं? मैंने हैरानगी से सवाल किया। इंसानों की तरह हमें भी अपने रहने और खाने पीने के सामान का इंतजाम करना पड़ता है। आसमान से मनोसलवा नहीं उतरता। उसने हाथ नचाते हुए जवाब दिया। अच्छा अच्छा, अब गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं उसकी जुल्फों का असीर हो चुका था, इसलिए हर वक्त उसके ख्यालों में खोया रहने लगा। मैं अपनी मोहब्बत के अंजाम से बिल्कुल बेखबर ख्यालों की दुनिया में उसका हाथ थामे बहुत आगे बढ़ता गया, जहां से वापसी का रास्ता मुमकिन न था। वो अपने कबीले के सरदार की बेटी थी और मैं एक गरीब सब्जी फरोश था। मैंने अपने उस ख्याल का इजहार उसके सामने किया तो वो खामोश हो गई। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो या अमीर हो, असल मसला यह है कि तुम और मैं अलग अलग मखलूक हैं। उसने संजीदा लहजे से कहा। इसका क्या मतलब है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते? मैंने बेसब्री से पूछा। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। जो होगा देखा जाएगा। अपने फैसले पर कायम रहते हुए उसने डट कर कहा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैंने उसका साथ निभाने का वादा करते हुए कहा। हमारे कबीले में किसी दूसरे कबीले से रिश्ता करने या देने का रिवाज नहीं है और इसको बहुत बुरा समझा जाता है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि मेरे घर वाले तुम्हें कैसे कबूल करेंगे। जरगुना ने आने वाले हालात के मुतल्लिक सोचते हुए कहा। तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है? क्या इंसानों की तरह जिन्नात में भी जात पात और अमीर गरीब का फर्क देखा जाता है? मैंने उससे पूछा। मेरा ताल्लुक जिन्नात के कबीले बिस्मा बलाबुआ से है। ये कबीला बहुत ताकतवर और नेक परहेजगार होता है। किसी पीर या आलिम बाबा के कब्जे में इस कबीले के लोग नहीं आ सकते, लेकिन अगर कोई जिन किसी इंसान की गुलामी कबूल कर ले तो फिर मरते दम तक उसका साथ निभाता है। जरगुना ने अपने कबीले के बारे में मुझे बताया। जिन्नात में भी नीच जात और ऊंची जात की बुनियाद पर कबीले तकसीम किए जाते हैं। मैंने एक और सवाल किया। जिन्नात के मुख्तलिफ कबीलों की शनाख्त उनकी जिस्मानी बनावट से लगाई जा सकती है। कुछ जिन्नात छोटे कद के और आंख रखते हैं। कुछ जिन्नात की आंख और कान नहीं होते, वो सिर्फ महसूस करते हैं। जिन्नात का एक कबीला ऐसा भी है जिसकी नाक, कान और आंखें बहुत ज्यादा होती हैं और ये शैतान के साथ मिलकर ना सिर्फ इंसानों को तंग करते हैं बल्कि जिन्नात को भी तंग करते हैं। मेरे सवाल के जवाब में उसने तफसील से बताया। जरगुना से मिलने के बाद मैं जिन्नात के मुतल्लिक बहुत सी मालूमात हासिल कर चुका था। हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी था। वो भी मुझे बहुत चाहती थी। उसके इश्क में मुब्तला होकर मैं सारी दुनिया को भुला बैठा था। उस जिनजादी के अलावा मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। मैं बहुत बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो ना आई। मैं उसका इंतजार करते करते थक चुका था, लेकिन वो फिर भी ना आई। एक आदमी दुकान में सब्जी लेने आया तो उसे देखकर मैं हैरान रह गया। उसका चेहरा बहुत अजीब सा और बहुत सपाट था। वो मुझसे मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतें पूछने लगा। उसका अंदाज बहुत अजीब था। वो बिल्कुल पलकें झपकाए बगैर बातें कर रहा था। एक सब्जी की कीमत मालूम करने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ की रंगत देखकर मैं खौफजदा होकर चंद कदम पीछे हट गया। उसके हाथ की जिल्द बहुत स्याह और डरावनी थी। जब मैंने उस शख्स की तरफ देखा तो खौफ की एक सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। उस शख्स का चेहरा अचानक ही बहुत डरावना हो गया था। वो अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से मेरी तरफ ही देख रहा था। अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे।
جان سے بھی ہار سکتے ہو۔ انتہائی سرد آواز میں اس نے دھمکی دی۔ اس کے سفاک لہجے میں مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ خوف کی وجہ سے میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے، اس لیے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ زرغونہ سے دور رہو۔ دھمکی دیتے ہوئے وہ آدمی غائب ہو گیا۔ خوف کی وجہ سے میرا سارا بدن کانپ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے کبھی ان حالات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ میری بے چینی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں زرغونہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے دیکھے بغیر مجھے چین نہیں ملتا تھا۔ دکان سے باہر ٹہلتے ہوئے میں بے چینی سے زرغونہ کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ نہ آئی اور میں شام کے بعد دکان بند کر کے گھر آ گیا۔ آج میرا دل بہت اداس تھا کیونکہ میں نے سارا دن اس جنزاد حسینہ کو نہ دیکھا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ اس کی مخصوص خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے بستر پر اٹھ کے بیٹھ گیا اور وہ بھی میرے سامنے نمودار ہو گئی۔ کیسی ہو تم؟ اور بغیر بتائے کہاں چلی گئی تھی؟ اسے دیکھتے ہی میں نے بے صبری سے پوچھا۔ تم پریشان مت ہو، ابھی ہمارے قبیلے میں کچھ لڑائی چل رہی ہے۔ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے میں تم سے ملنے کے لیے روز آیا کروں گی۔ اس نے جواب دیا۔ میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھا اور میری دکان پر بھی ایک عجیب و غریب شخص آیا تھا جس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں تم سے دور رہوں۔ میں زیادہ پریشان ہو گیا تھا کہ شاید تم کسی مصیبت میں پھنس چکی ہو۔ میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ کون تھا وہ شخص؟ تم نے اس سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کون ہے؟ زرغونہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتا وہ کون تھا، لیکن بہت غصے میں تھا۔ تم پریشان مت ہو، حالات جیسے ہی بہتر ہوں گے میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ ابھی مجھے بہت جلدی ہے، میں واپس جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے غائب ہو گئی۔ اگلے روز جب میں نے دکان کا دروازہ کھولا تو دکان کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سب سامان دکان میں چاروں طرف بکھرا ہوا تھا۔ آس پاس کے دکاندار بھی حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ شرارت جنات ہی کی طرف سے کی گئی ہے۔ دکان کی صفائی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ دکان کی صفائی کرنے اور ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد فارغ ہوا تو دو آدمی دکان کے اندر داخل ہوئے۔ میرا ماتھا ٹھنک گیا تھا۔ سبزی خریدنے والے گاہک دکان کے اندر نہیں آتے تھے۔ ان کے چہرے چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ میرے قریب آ کر انہوں نے چہرے دکھائے تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی تو وہی تھا جو اس سے پہلے بھی آیا تھا۔ دوسرا آدمی میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ زرغونہ سے دور رہنا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ لمبے بالوں والے نے مجھے گردن سے پکڑ کر زور سے دباتے ہوئے کہا۔ میں اس سے ملنے نہیں گیا تھا، درد سے کراتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ میرا جواب سن کر لمبے بالوں والے نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں دکان کی دیوار کے ساتھ جا لگا اور زمین پر گر گیا۔ وہ تم سے ملنے کے لیے آئی تھی تو تم نے اسے منع کیوں نہیں کیا؟ میں تمہیں سمجھا کر بھی گیا تھا۔ اگر تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے تو میری بہن سے دور ہو جاؤ۔ سرخ آنکھوں والے آدمی نے گرجدار آواز سے کہا۔ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ زمین سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا۔ لمبے بالوں والے آدمی نے میری پسلیوں پر زور سے ٹانگ ماری تو میں تکلیف سے دوہرا ہو گیا اور تڑپنے لگا۔ وہ دونوں مل کر بہت بری طرح سے مجھے پیٹ رہے تھے۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر ارد گرد کے دکاندار بھی دکان میں آ گئے تھے۔ وہ سب ان ڈراؤنی شکل والے جنات کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر پیچھے ہو جاتے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے جان سے ہی مار دیتے، زرغونہ آ گئی۔ وہ میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ اگر تم نے اسے جان سے مار دیا تو میں بھی خود کو ختم کر دوں گی، زرغونہ نے چیختے ہوئے کہا۔ تم ایک جن زادی ہو کر کسی آدم ذات کے لیے خود کو مار دو گی؟ زرغونہ کے بھائی نے آگے بڑھ کر بازو سے اسے پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس آدم ذات کے لیے میں خود کو مار دوں گی۔ اس نے بے ڈر انداز سے کہا۔ تم رک کیوں گئے ہو؟ اسے مار دو، زرغونہ کے بھائی نے دوسرے جن آدمی کو للکار کر کہا۔ یہ خبر پورے یوسف محلے میں پھیل چکی تھی۔ بہت سے لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ آپ اسے زندہ چھوڑ دیں، میں دوبارہ اس شخص سے کبھی نہیں ملوں گی۔
زرغونہ نے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اسے زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لمبے بالوں والے نے جواب دیا، اگر یہ شخص یہاں سے دکان چھوڑ کر چلا جائے، بلکہ یہ محلہ بھی چھوڑ دے، تو ہم اسے زندہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بھائی نے سلجھو انداز سے کہا۔ سامنے والے دکاندار نے آگے بڑھ کر وعدہ کیا کہ یہ شخص دوبارہ اس جگہ پر نہیں آئے گا اور اس محلے کو بھی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آپ لوگ اسے زندہ چھوڑ دیں۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ شخص کہاں رہتا ہے۔ اگر اس نے یہ محلہ نہ چھوڑا تو ہم اسے جان سے مار دیں گے، زرغونہ کے بھائی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں غائب ہو گئے۔ میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی، پورا جسم زخمی ہو چکا تھا اور ان زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ ابتدائی طبی امداد کے لیے مجھے ایک قریبی چھوٹے سے ہسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ میری حالت بہت خراب تھی، اس لیے جلد ہی شہر کے بڑے ہسپتال لے گئے۔ جب تک میں ہسپتال میں تھا، اماں اور ابا نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر شہر میں ایک گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ میں صحت یاب ہو کر گھر واپس آ چکا تھا، لیکن زرغونہ کو بھلانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں ہر وقت بے چین اور اداس پھرتا رہتا تھا۔ محلے کے امام مسجد کو سارا واقعہ سنا کر میں نے اپنے لیے دعا کرنے کا کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چین اور سکون دے اور اس جنزادی کو میرا مقدر بنا دے۔ بیٹا، یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر تم سچے دل سے مسلمان ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت پر یقین رکھتے ہو، تو تمہیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ انسان اور جنات الگ الگ مخلوق ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان اور جنات کی شادی سے منع فرمایا تھا، اور یہ ایک جائز عمل نہیں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس جنزادی کو بھلانے کی کوشش کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود ہی چین اور سکون بھی دے دے گا۔ امام مسجد صاحب نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ان کی باتوں نے میرے دل پر گہرا اثر کیا تھا۔ الحمدللہ میں ایک سچا اور پکا مسلمان تھا۔ اللہ تعالیٰ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے سامنے وہ جنزادی تو کیا، میرے ماں باپ اور پوری دنیا بھی ہوتی تو میں سب کچھ چھوڑ دیتا، لیکن کبھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض نہ کرتا۔ مجھے یقین تھا کہ اللہ کی خاطر میں نے یہ قدم اٹھایا ہے اور اس جنزادی کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میرا اللہ ضرور مجھے صبر عطا کرے گا اور میری زندگی میں آرام اور سکون بھی لکھ دے گا۔ یوسف محلے میں میرا بچپن گزرا تھا، اسے چھوڑنے کا دکھ بھی اپنی جگہ پر قائم تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔